جو شخص یہ سوچتا ہے اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا وہ سب سے بڑی مسٹیک کرتا ہے. اوکے, اس سے بڑی مسٹیک کوئی نہیں ہے, اس سے بڑا ایرر کوئی نہیں ہے زندگی میں. اوکے, تو اس لیے دعا کرنا سیکھیں. ہارون اخی, اور ایسی دعا کیوں رد ہوگی؟ سلیمان علیہ السلام کی آپ دعا سنے, انہوں نے کہا اللہ مجھ جیسا کنگڈم کسی کو نہ دینا. یہ کیا ہے؟ آخرت کی دعا ہے, نہیں دنیا کی دعا ہے. اوکے, تو آپ کر سکتے ہیں, آپ اللہ سے ایسی چیز مانگ سکتے ہیں جو آپ کو بہت پسند ہے اور بہت زیادہ بڑے ویژن کے ساتھ مانگ سکتے ہیں. شرمائے نہ, اللہ سے مانگتے ہیں کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن وہ دعا کرتے مذاق نہیں اڑانا, یہ نہیں سوچنا کہ میں کیا دعا کر رہا ہوں, کنفرم دعا کرنی, کنفرمیشن. اشدد بھی ازری, انکریز مائی اسٹرینتھ ود ہم, میری اسٹرینتھ کو انکریز کریں. اس کے دونوں میننگز ہیں, مین پاور سے بھی, اور میری اور اس کی ٹیم بلڈنگ اچھی کریں, کیونکہ اگر ٹیم بلڈنگ اچھی نہیں ہے تو سب کچھ ڈیٹیریوریٹ ہو جائے گا. اوکے, وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي and let him share my task. اور اسپیسیفک ہو گیا, یہ نہیں کہا اسسٹنٹ بنائے, کہا نبی بنا دیں. دیکھیں شرما رہے ہو, نبوت مانگنا کوئی چھوٹی چیز ہے, کہہ رہے میرے بھائی کو نبی بنا دیں, سفارش کر رہے ہیں اللہ سے, شرمائے نہیں. تو اللہ سے اللہ یہی تو یہ دعا کیوں کوٹ کر رہے ہیں, اللہ بتانا چاہ رہے ہیں انسانوں کو کہ مجھ سے دعا کرتے ہیں پھر شرمانا نہیں ہے, جو مانگنا ہے وہ پھر مانگ چھوڑ دیں. اوکے, کئی نسبحک کثیرا, اب آ گئی نوا. یہ نوا ہے نا, نیا کیا ہے؟ نیا تاکہ ہم کیا کر سکیں, سو دیٹ وی کین گلوریفائی یو مچ. پرسنل فیم کے لیے نہیں مانگی, پرسنل پی آر کے لیے نہیں مانگی, مانگ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, انسان پرسنل لیول کے لیے مانگ سکتا ہے, بٹ دس از دا بیسٹ ون, تاکہ اللہ ہم آپ کو گلوریفائی کریں. وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا and remember you much, تاکہ ہم آپ کی بہت زیادہ تعریف کریں, آپ کو یاد کریں. تو یہ دعا کیوں نہیں قبول ہوگی؟ اس لیے آپ دعا ایسی کریں کہ پہلے آپ اللہ کی حمد بیان کریں, پھر آپ درود شریف پڑھیں, کیونکہ درود جو نہیں پڑھتا اس کی دعا جو ہے وہ اٹک جاتی ہے بیچ میں, اس کو سٹاپ کر دیا جاتا ہے, صحیح حدیث ہے. اس کے بعد آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, اعتراف کریں, اس کے بعد آپ نے جو مانگنا ہے آپ کو مانگیں, اور اینڈ میں آپ نیت اچھی رکھیں. آپ کہیں اللہ مجھے ہمیشہ اچھی نیت پہ رکھیں اور میرا خاتمہ اچھی نیت پہ ہو. انکا کنتا بنا بصیرا, verily you are of us ever a well. اب اللہ کی تعریف کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو شروع بھی اللہ کی تعریف سے کرنا ہے اور دعا کا اینڈ بھی اللہ کی تعریف سے کرنا ہے. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ, اللہ said you are granted your request. یہ اللہ انسان کو بتا رہے ہیں کہ اگر دعا اس طرح کی ہوگی تو کیوں ریجیکٹ ہوگی. اوکے, تمہاری دعا میں نے قبول کر دی, اور ہمیں بتا رہے ہیں انڈائریکٹلی کہ میں نے تمہاری دعائیں بھی قبول کر دی اگر ان میں یہ ایٹریبیوٹس ہوں گے. وَلَقَدْ مَنَّنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ and indeed we conferred a favor on you another time. آپ موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرا رہے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں یاد کرو جب ہم نے تم پہ پہلے بھی فیور کی تھی. کون سی فیور؟ سب سے پہلی فیور تھی کہ جب ماں نے تالاب میں بہا دیا تو اللہ نے ان کی حفاظت کی, حفاظت کر کے فرعون کے محل تک لے گئے. اس کے بعد فیور ان کی پرورش کا انتظام کیا, ماں کی آنکھیں ٹھنڈی کی. پھر فیور جب ان سے خطا ہو گئی, بندہ قتل ہو گیا, تو ان کے سن کو چھپایا, ان کی امیج کو درست کیا اور انہیں کہا کہ بھاگ جاؤ. یہ فیورز ہیں اللہ کی. اوکے, تو اللہ انسان کو ریمائنڈ کرانا چاہ رہے ہیں کہ تم یاد رکھو یا نہ رکھو, لیکن کئی ایسے مواقع تمہاری زندگی میں آئے ہوں گے جہاں پہ میں نے تمہیں بچایا, اوکے, اور جہاں پہ میں نے تم پہ بہت بڑی فیور کی تھی. تو انسان بھول جاتا ہے لیکن اللہ اسے یاد کرا رہے, اور قیامت والے دن ساری ریکارڈنگ چل پڑنی ہے. انسان کو کھڑا کرنا ہے اللہ نے سامنے اور کہنا ہے کہ تم تکرار کیا کرتے تھے, یہ بات کرتے تھے, یہ اب دیکھو, اب ویڈیو دیکھو. اور پھر اس میں جب آپ دیکھیں گے تو ہم شرمندہ ہوں گے اور ہمیں احساس ہوگا کہ کاش میں نے یہ الفاظ ادا نہ کیے ہوتے. اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ, when we inspired your mother that which we inspired. أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ, saying put him into the taboot. اب یہ پورا واقعہ اس کو ہم سکپ کر دیتے ہیں, ہم آگے چلتے ہیں کہ اللہ نے انہیں کہا کہ اس کو آپ کاسٹ اٹ آن دا بینک, یعنی اللہ محبت کا ورڈ یوز کر رہے ہیں, اصل محبت ہی ہے. اوکے, یہاں سے محبت بھی سیکھیں. محبت کیا ہے؟ اسلام میں محبت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ محبت انکنڈیشنل ہوتی ہے, محبت کنڈیشنل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اس طرح نہیں ہوتا تم میرے لیے یہ کرو میں تمہارے لیے یہ کروں گا, یہ محبت نہیں ہے. نہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر تم کرو گے تو میں کروں گا, یہ بھی محبت نہیں. اوکے, اللہ آپ سے ماں کی طرح انکنڈیشنل محبت کرتا ہے, جیسے ماں کی محبت انکنڈیشنل ہے. آپ ماں کے سامنے بڑی سے بڑی غلطی بھی کر دیں گے, ایٹ دی اینڈ وہ آپ کو معاف کر دے گی کبھی نہ کبھی. ٹھیک ہے,
اور اللہ تو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں انسان سے، 70 ماؤں سے زیادہ کرتے ہیں، تو وہ کیوں نہیں معاف کریں گے؟ تو اللہ محبت کا ذکر کر رہے ہیں، اپنی محبت کا، تو کتنی یہ اعلیٰ ایک بات ہے۔ اور اللہ کا ایک ایٹریبیوٹ ہے الودود۔ الودود کا مطلب ہے شدید محبت کرنے والا، انکنڈیشنل محبت کرنے والا۔ اوکے، تو محبت ڈیمانڈس یو ٹو بی انکنڈیشنل، اٹ ڈیمانڈس سیکریفائس، اٹ ڈیمانڈس کمپرومائز۔ محبت جو ہے وہ فزیکل چیزوں سے نہیں کی جاتی۔ اوکے، آپ کو اپنی ماں سے محبت ہے، چاہے وہ جیسی مرضی ہے۔ اسی طرح بیوی سے محبت کا تقاضا بھی ہے کہ وہ جیسی مرضی ہو جائے، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو لیٹ گو کرتے ہیں، اس کو فارگیو کرتے ہیں، اس کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، رحمہ، اس پہ رحمت جو ہے۔ اور سیم گوز فار وومن، کہ وہ مرد سے اگر محبت کرتی ہیں تو اٹ شوڈ بی انکنڈیشنل۔ جیسے ہی محبت میں کنڈیشنز آ جاتی ہیں تو معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ اب یہ جو بالی ووڈ محبت سکھاتا ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ لسٹ ہے، ڈیزائرز ہیں، اور یہ کنڈیشنل ہے۔ بالی ووڈ میں کبھی کسی سانگ میں جو ہے وہ کوئی بدصورت عورت ڈالی ہے انہوں نے، اس کا مطلب ہے وہ سارے سانگ کس کے لیے بنے ہوئے؟ خوبصورت عورت کے لیے۔ اوکے، اس کا مطلب ہے کہ محبت صرف خوبصورت عورت سے کی جا سکتی، اس کے علاوہ محبت کی نہیں جا سکتی۔ تو یہ تو ایک بڑا غلط کانسیپٹ ہے، اور ہماری یوتھ کی ساری جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہی بن رہا ہے۔ چونکہ گانوں کے ساتھ خوبصورتی ایسوسیٹیڈ ہے، تو وہ گانا ہمیشہ خوبصورت عورت کے لیے ہی بنتا ہے اور خوبصورت عورت کے لیے ہی گایا جاتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو خوبصورت ہے ان کی شادیاں تو ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے ہر ایک کو ڈفرینٹ لیول دیا، اس میں کوئی وہ شرمندگی کی بات نہیں ہے، نہ اس میں کوئی وہ ناشکری کی بات ہے، ہر کسی کا ڈفرینٹ ایک لیول ہے۔ یہ تو سوسائٹی کے سٹینڈرڈ ہے خوبصورتی کے جو بن گئے، لیکن ان کے ساتھ کیوں بیچاروں کے ساتھ، مرد اور عورت دونوں کے ساتھ ہو رہی؟ کیونکہ ہم نے معاشرہ ایسا بنا دیا جس میں خوبصورتی کے ساتھ محبت کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے، تو یہ پھر اسی لیے پھر نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے انسیکیورٹی اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان ہونا، جیسے اشفاق احمد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے نا کہ زندگی میں ہر حماقت کر لینا، لیکن کبھی یہ حماقت نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پیار نہیں کرتے، یہ زندگی کی سب سے بڑی حماقت ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ لٹل ڈو یو ریمبر، تم لوگ یاد دہانی نہیں کرتے، تم لوگ یاد نہیں کرتے کہ میں ہوں کون۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، سورہ انفطار ورس نمبر 6۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب سے غافل کر دیا جو کہ کریم ہے؟ کریم سے مراد ہے جنرس ہے۔ اور پھر اگلی آیات میں اللہ کہتے ہیں اس نے تجھے بنایا، فیشن کیا، پروپورشن کیا، تجھے شیپ دی، جس طرح اس نے ول کیا تجھے شکل دی۔ جب ماں کے پیٹ میں تو تھا تیری حفاظت کون کر رہا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے تھے۔ پھر جب تم بڑے ہوئے ہو تمہیں کن کن حادثوں سے اللہ تعالیٰ نے بچایا، ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ معاف کرتے ہیں۔ تو کس چیز نے غافل کر دیا اللہ سے؟ تم ہر انسان سے امید لگاتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ سے تم بدگمان ہو۔ تمہارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہے لیکن نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اور کتنے منٹس لگتے ہیں؟ 15 منٹ اگر آپ ایک نماز کے لگا لیں، اگر اچھے سے پڑھی جائے تو 75 منٹ 75 منٹ ڈیوائیڈیڈ بائی 14 40 440 منٹ ہوتے ہیں ایک دن میں، 24 گھنٹے میں 1440 سوری 75 کو 1440 سے ڈیوائیڈ کریں، شاید 6-7% بنتا ہے۔ تو 6 سے 7% دن کا حصہ اگر تم اللہ کو نہیں دے سکتے، جو وہ ہستی ہے جو سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے زندگی میں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم ڈیسیو ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ ہم کھو گئے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس ہستی کو اگنور کر دیا، یعنی ہم نے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار لی۔ اور وہ ہستی بار بار ہمیں بلاتی ہے 5 times a day، اللہ سبحانہ و تعالیٰ calls us، ہمارے فائدے کے لیے۔ یہ نہیں کہ تمہاری عبادت سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا، میرے تو پتہ نہیں کروڑوں اینجلز، اربوں کھربوں اینجلز اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ معراج کے سفر پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ہر ایک آرم کی لینتھ پہ ایک اینجل کھڑا ہوا ہے ہیونز میں، ہر ایک آرم کی لینتھ پہ جو اللہ کی حمد کنٹینیوسلی بیان کر رہا ہے۔ دیٹ از اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہارے اپنے فائدے کی بات ہے۔ تم وضو کرو گے، تم ان پلگ ہو جاؤ گے، تم سجدہ کرو گے، ٹھیک ہے، اس کے باڈی کے میڈیکل بینیفٹس کتنے ہیں، کیا کیا بینیفٹس ہیں۔ سو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اس ہستی سے غافل کر دیا جو کہ موسٹ جنرس ہے۔ او مین کائنڈ what has deceived you concerning your Lord, the most generous۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث بیان ہوتی ہے، ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنیا واسد فقرک واسد فقرک۔ کیا ٹرانسلیشن ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رپورٹ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے،
جو حدیث میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہے نا اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. کہا کہ او سن آف ایڈم، اے آدم کے بچے، بزی یور سیلف ود مائی ورشپ، اپنے آپ کو فارغ کر لے میری عبادت کے لیے. اس کا کیا ہوگا تجھے ریوارڈ؟ I will fill your heart with riches and alleviate your poverty. میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، میں تجھے کنٹینٹ کر دوں گا، میں تیری ٹینشنز کو دور کر دوں گا، تیرے برڈنز کو ہلکا کر دوں گا، اور میں تیری پاورٹی کو ایلیویٹ کر دوں گا، یعنی ختم کر دوں گا. نماز میں رزق ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے نماز رزق کو بڑھاتی ہے. تو دیٹ حدیث از سو ٹچنگ ٹو می. یہ میں نے جب سنی تھی اٹ ٹچڈ می سو مچ کہ ہم کتنا فارغ کرتے ہیں اللہ کے لیے اپنے آپ کو. ہمارے پاس دنیا جہان کی چیزوں کا ٹائم ہے، لوگوں سے ملنے کا ٹائم ہے، ریلیٹیو سے ملنے کا ٹائم ہے. پرائیورٹی کی بات ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں میرے پاس آپ کے لیے ٹائم نہیں ہے کیونکہ آپ اس کی پرائیورٹی نہیں ہے، لیکن ایک اور بندے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. چاہے وہ جتنے مرضی بزی ہوں، وہ کسی نہ کسی طرح ٹائم نکال لیں گے. چاہے انہوں نے جم کرنا ہے، اسائنمنٹ کرنی ہے، پب جی کھیلنی ہے، جو بھی کرنا ہے، ایک خاص دوست کے لیے ان کے پاس ٹائم ہوگا، جو مرضی ہو جائے. لیکن جو پرائیورٹی نہیں ہے اس کو وہ ہمیشہ یہی جواب دیں گے کہ جی آپ کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اپنے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے گا تو اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ میں غنی کر دوں گا. اور غنی ہونا کیا ہے؟ یہ ایک پورا کانسیپٹ ہے، richness of the heart. Many of us are rich from our clothing, rich from our material outlook, but ہم میں سے کتنے لوگ اصل میں دل سے غنی ہیں؟ دل کا غنی ہونا کیا مراد ہے؟ کنٹینٹمنٹ، سیلف فلفلمنٹ. بہت سے لوگ کنٹینٹ نہیں ہیں، بے چینی ہے اندر. ہر وقت جو ہے وہ اچانک سے بیٹھے بیٹھے سیڈ ہو جاتے ہیں، اچانک سے بیٹھے بیٹھے ایک ہالونیس چھا جاتی ہے، اچانک سے بیٹھے بیٹھے کھو جاتے ہیں. اوکے، یہ ہے دل کا غریب ہونا. اور دل کی ریچنس کیا ہے؟ کہ کم پہ بھی خوش ہو جانا، کنٹینٹ ہو جانا، تقدیر پہ کنٹینٹ ہو جانا، اللہ کے فیصلوں پہ کنٹینٹ ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن پہ کنٹینٹ ہو جانا. اور دل کی ریچنس سے یہ بھی مراد ہے کہ اپنے دل میں کوئی کجی محسوس نہ کرنا، کوئی ریجیڈیٹی محسوس نہ کرنا اچھے کاموں کے لیے. اب جب اچھے کام ہمارے لیے مشکل بن گئے، نیکی ہمارے لیے پہاڑ جتنی بن گئی، اور برائی ہمارے لیے اتنی آسان بن گئی کہ ہم برائی کرنے کے لیے رات الارم لگا کے بھی اٹھ جائیں گے. آئی نو دس کہ ظاہر ہے کہ جب ایک برا کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے کچھ بھی ہو جاتا ہے. جیسے ایک دنیاوی کام کرنا ہو، آپ رات 2 بجے اٹھ کے بھی 4 بجے اٹھ جائیں گے، میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں. پتہ لگے صبح کانسرٹ ارینج کرانا ہے، اسکول میں 5 بجے پہنچنا ہے، مینجمنٹ ٹیم میں وہ عاطف اسلم آ رہا ہے، اس کا کانسرٹ ہے، رات 2 بجے سو کے 5 بجے اٹھ جائیں گے ہم. پرائیورٹی ہے نا، اور دنیا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب نیکی مشکل ہو جائے، برائی آسان ہو جائے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دل میں غربت ہے، دل غریب ہے، دل میں رچنس نہیں ہے، کنٹینٹمنٹ نہیں ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا دل بڑا ہو، آپ کے دل میں رچنس ہو، تو فارغ کریں اپنے آپ کو، ٹائم نکالیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور پھر دیکھیں آپ کے مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں. کئی لوگ سے میں نے سنا ہے، ایک بھائی بہت مشکل سے گزرے تھے، 2 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور 6-7 مہینے ہو گئے ان کا وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ان کا وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کوئی فیملی پرابلم تھی. اور ایک دن مجھے ملے and he was so happy، اور انہوں نے مجھے ایک سینٹینس کہا جو میں کبھی نہیں بھولوں گا. انہوں نے کہا کہ علی بھائی all it took was one تہجد، that's it. لیکن 6 مہینے مجھے کبھی ٹائم نہیں ملا. مجھے لوگوں سے ملنے کا ٹائم مل گیا، مجھے لوگوں سے کہانیاں سنانے کا ٹائم مل گیا، لوگوں کی سننے کا ٹائم مل گیا، لیکن تہجد کا ٹائم نہیں مل رہا تھا. all it took was one تہجد، اور میرا مسئلہ حل ہو گیا. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ میکنگ دعا ایٹ دا ٹائم آف تہجد از لائک این ایرو وچ ڈز ناٹ مس اٹس ٹارگیٹ. تو باقی یہ کہ اللہ دعا آپ کریں اور نہ ملے یہ ایک الگ بات ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ وہی دیں گے جو بہتر ہے. لیکن یہ سینٹینس یاد رکھنے والا ہے کہ all it took was one تہجد. تو اپنے آپ کو فارغ کریں، ٹائم نکالیں اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ آپ کے ہی لیے بہتر ہے. اور پھر یہ حدیث انس بن مالک reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, Allah Almighty said، حدیث قدسی ہے، O son of Adam, if you call upon me and place your hope in me, I will forgive you without hesitation. اگر تم ہوپ میرے سے لگاؤ گے، امید میرے سے لگاؤ گے، تو میں تمہیں معاف کروں گا. Without any hesitation میں تمہیں معاف کروں گا. O son of Adam, if you have sins piling up to the clouds and then ask for my forgiveness, I will forgive you without hesitation. اور اگر تیرے گناہ آسمان تک جا رہے ہیں اور آسمان کی طرح پائل اپ ہو چکے ہیں، کلاؤڈز کی طرح، یعنی اتنے سنز ہو چکے ہیں کہ تم اسراف کر چکے ہو، اور تم مجھ سے معافی مانگو گے، میں تمہیں معاف کروں گا، لیکن سچے دل سے توبہ کرو گے.
میرے پاس آؤ گے, میرے سے بات کرو گے, مجھے ریکگنائز کرو گے, تو میں تمہیں معاف کروں گا. تو کویشچن یہ ہے کہ کیا ہمارے ہوپس اللہ تعالیٰ سے لگے ہیں یا ہمارے ہوپس کریشن سے لگے ہیں؟ میں یوتھ سے بات کر رہا ہوں, میں حیران ہوں کہ ہم ایک انسان کے لیے راتیں جاگ لیتے ہیں, ہم اس کے لیے اپنے ڈیسیجنز چینج کر لیتے ہیں, کیریئر کے جو ہماری لائن ہے اس کو چینج کر دیتے ہیں ایک انسان کو پانے کے لیے, ایک انسان کے پیچھے دوڑتے ہیں, اور بعد میں ہمیں کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ملتا. بعد میں ہمیں جو ہے وہ ریگریٹ ہوتا ہے کہ میں نے اتنا کچھ کیا اور آگے سے رزلٹ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہیں وہ مثالیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں بتا رہے ہیں, حدیث میں بتا رہے ہیں کہ تم میرے سے امید لگاؤ, تم میرے پاس آؤ, تم میرے سے مانگو, پھر دیکھو کہ تمہارا مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اور امید لگانے کے حوالے سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں, ان کی ایک کتاب ہے کلام اللہ.com پہ آپ جائیں تو وہاں پر ایک کتاب ہے ابن تیمیہ کی, آئی تھنک ریلیف فرام ڈسٹریس, یس ایگزیکٹلی یہ نام ہے, ریلیف فرام ڈسٹریس, کے ڈسٹریس سے ریلیف کیسے ملنا ہے. اوکے, یہ کتاب ہے. وہ کتاب اس آیت کی تفسیر ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. صرف ایک آیت کو پکڑا ابن تیمیہ نے اور پوری کتاب لکھ دی. اس میں وہ ایک بات لکھتے ہیں کہ اسلاف جان بوجھ کر یہ دعا کرتے تھے, یہ بھی ایک دعا تھی ان کی کہ ہماری دعائیں ڈیلے ہوں, ہماری دعاؤں کی قبولیت ڈیلے ہو. اب یہ ہمارے لیے, ہم جیسے لوگوں کے لیے جو دنیا میں بہت ڈوبے ہیں, بڑی عجیب بات ہے. ہم تو چاہتے ہیں یوں دعا قبول ہو, میں اللہ سے مانگوں اور چیز میرے سامنے ہو, چاہے وہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. اسلاف کہتے تھے کہ ہم جان بوجھ کے وش کرتے تھے کہ دعائیں ڈیلے ہوں. کیوں؟ کیونکہ جب بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے اس کا تعلق ہی اللہ سے اور ہوتا ہے, تو وہ اس تعلق کو انجوائے کرتے تھے.